السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، کیسے ہو؟ میں امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ دیکھتا ہیں جب ٹک ٹاک، فیس بک، یوٹیوب، سنیک چیٹ، کچھ بھی کھولو، ہم مسلمان اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ ہمیں صرف پیسے کی پڑی ہے تو پیسہ کمانے کی، لیکن فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتا۔ ہمیں تو کیا پتا، ہمارے بڑوں کو بھی نہیں پتا۔ سمجھتے ہو بڑے کون ہو سکتے ہیں؟ مطلب وہ جن کو سلوٹ کیا جاتا ہے، ان کو بھی نہیں پتا کہ غزہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں آج ماشاءاللہ تیسرا روزہ مکمل ہو چکا ہے، اور اس مہینے میں بھی غزہ کے اوپر اسرائیلی جو ہے وہ اٹیک کرتے جا رہے ہیں، مطلب عیسائی۔ سمجھ سے باہر ہے کہ انہوں نے معصوموں کی جان لے لی، اور ہمارے جو فوج ہے، جو سعودی عرب والے ہیں، بڑے بڑے جو شیخ ہے، یہ ابھی بھی انتظار کس بات کا کر رہے ہیں؟ کیا یہ مسلمان ممالک ترکی ہو گئی، روس ہو گیا، شام ہو گیا، سعودی عرب، دبئی، پاکستان جیسے مسلمانی ممالک ہے، جو یہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ ایران، عراق کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ان کو یہ نہیں ہے کہ ہم اتنے سارے ملک مل کر ہم اپنے غزہ کو چھوڑ کے غزہ کے معصوم بچوں کی جان بچا لیں؟ کیا کہتے ہیں غزہ کے لوگ؟ سنا ہے کبھی؟ ذرا سمجھ میں آتی ہے ان کی زبان؟ وہ کہتے ہیں کہ جا کے میری مسلمان قوم کو پیغام دے دو کہ ہم آزاد ہیں، تم غلام ہو، ہمیں کوئی نہیں مار سکتا، اور ہم شہادت کی رگوں میں بہتے ہیں۔ جہاں ہم شہادت کے لیے لوگ ترستے ہیں نا، ان کو شہادت خود آتی ہے ان کے پاس چل کر کہ شہادت آ گئی ہے، چلو۔ اور ان کی مائیں معصوم بچوں کو گود میں اٹھا کے لاش ان کی اور دفنا رہی ہوتی ہے۔ اور یہاں تو عیاشیوں میں بزی ہے ہمارے افسرا، وزیر اعظم۔ کرسی کے چکروں میں ملک تو ایسے غرق ہو گیا، ہر کسی کا ملک اس طرح ہی غرق ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو میں میرا ساتھ نہیں دے سکتے تو کوئی بات نہیں، اگر آپ اس طرح آواز نہیں اٹھا سکتے جیسے کوئی ایک دھرنا لگا کر یا پریس کلب پہ جا کر، تو کوئی بات نہیں، اس یوٹیوب پہ اور اس ٹک ٹاک پہ آپ میرا ساتھ دے دو، ہم بھی آواز بن سکتے ہیں فلسطین، اس کو بھی ثواب ہے جو فلسطین کے حق میں بات کرتا ہے۔ تو سمجھ سے باہر ہے یہ بات۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کس ممالک کا بندہ، میں یہ کہہ رہا ہوں جو اس دنیا کے اندر کتنی کنٹریاں ہیں مسلمانوں کی، ساری کنٹریاں کیوں خاموش ہے؟ کس نے چھڑی تھی غزہ کے اوپر یہ جنگ؟ اور آج وہ جنگ کہاں ہے؟ آج اس کا نام کہاں ہے؟ یہ جنگ کس نے چھڑی تھی؟ آپ کو پتا ہے؟ یہ جنگ روس نے چھڑی تھی، اور روس نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا، اور پھر اسرائیل نے فلسطین کے اوپر اٹیک کیا۔ آج روس تو پیچھے مڑ گیا، اس کا تو کوئی نام ہی نہیں آ رہا، وہ تو بہت پیچھے چلا گیا، اس کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو پھر غزہ کے اوپر اسرائیل کیوں دھماکے کیے جا رہا ہے؟ دھماکے پہ دھماکہ، اٹیک پہ اٹیک، اٹیک پہ اٹیک۔ میں نے کچھ دن پہلے ہی گوگل پہ پڑھا تھا کہ تین دن پہلے ایک شادی ہوئی ہے، ابھی 2-3 دن گزرے ہیں اس شادی کو، اس ماں کے دل میں ابھی بیٹے کی خوشی پوری نہیں ہوئی تھی کہ اچانک سے بمباری اسرائیل کی آ کے اوپر گری، تو گھر میں سارے کے سارے وہیں کے وہیں کھڑے ختم ہو گئے۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ کیا مسلمان ممالک کنٹریاں اتنے ایٹم بم رکھ کر، نصر جیسے بم جس کا نام ہی نصر ہے، نصر کا مطلب کیا ہے؟ نصر کا مطلب اگر اردو میں ترجمہ کیا جائے یا سندھی میں ترجمہ کیا جائے، اس کا مطلب ہوتا ہے تباہی۔ تو تباہی کو رکھ کر تم اور غزہ کی تباہی کروا رہے ہو، غزہ کے معصوم بچوں کو مروا رہے ہو، اور تم اپنی عیشوں میں فل ہو۔ چھوڑ دو اس کرسی کی سیاست اور ریاست، جا کے غزہ کو بچاؤ، غزہ کے حق میں بات کرو، غزہ کے اوپر کمیٹیاں بٹھواؤ، غزہ کے اوپر، اور اسرائیل کو ہیلپ کرنے والا جو ہے امریکہ، اس کی کوئی چیز ایسی کمزوری ہے جو تم مسلمانی ملکوں سے جو ملتی ہے، اس کی جو طاقت ہے کوئی ملتی ہوگی۔ میں نے سنا ہے امریکہ کو پیٹرول کون ملک دیتا ہے؟ اس پہ پابندی لگاؤ، اس سے بات کرو، ہر چیز کو پیچھے کرو، اور غزہ کو بچاؤ، اور بلکہ بچاؤ ہی نہیں، اسرائیل کو ختم کرو، اور امریکہ کو جھکاؤ اپنی نظروں سے، اپنے قدموں میں۔ میں اگر بات کروں پاکستان کی سب سے بڑی بغیرت، مجھے اس پہ غصہ آتا ہے کہ پاکستان نے آج تک کوئی بائیکاٹ نہیں کیا،
غزہ پر اتنے حملے، غزہ پر اتنے اٹیک، غزہ کے معصوموں کے اوپر بم، غزہ کے معصوموں کے اوپر بارود، غزہ کے معصوموں کے اوپر گولہ باری، مگر پھر بھی پاکستان جیسے لوگ میں ابھی تک پاکستان نے، قائد اعظم محمد علی جناح نے لکھا تھا کہ پاسپورٹ کے اوپر اسرائیل نامنظور۔ اگر اسرائیل نامنظور ہے تو اسرائیل کی چیزیں یا کیوں چل رہی ہے پاکستان؟ ابھی تک کوئی بائیکاٹ نہیں۔ حکومت کو ہونا چاہیے کہ سب سے پہلی پاکستان کے اندر جو چیزیں آتی ہے اسرائیل سے ان سب کو بائیکاٹ کرو، بند کر دو۔ کیوں آ رہی ہے پاکستان کے اندر؟ کس تحت آ رہی ہے؟ میں یہ آواز میں پوچھتا ہوں کیوں آ رہی ہے، کس تحت آ رہی ہے؟ یہ نہیں آنی چاہیے، یہ غزہ کی خاطر نہیں آنی چاہیے۔ میں یادہ تو کچھ نہیں دے سکتا، اس ویڈیو میں یہ آواز اٹھا سکتا ہوں اور غزہ کے لیے میں قرآن پڑھ کر رمضان کے مہینے میں اور نماز اور روزوں میں دعا کر سکتا ہوں، اور میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر میں آرمی افسر ہوتا یا میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا تو میں اسرائیل کے ساتھ وہ کرتا جو پوری دنیا یاد رکھتی۔ یہ میں لکھ کر دے سکتا ہوں، کیونکہ جگر ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا، کم لوگوں ٹکے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، اور جو بڑے ہوتے ہیں وہ ڈرپوک ہی ہوتے ہیں، سمجھے؟ یہ جوان خون ہے، جوش کھاتا ہے۔ غزہ کے معصوموں کے ساتھ ہونا نہیں چاہیے۔ اگر یہ ہمارے ساتھ ہوتا تو اگر وہ نہ کرتے تو غلط تھا۔ یہ بات یہ نہیں ہے کہ غزہ کے اوپر انہوں نے غزہ کے اٹیک کیا، یہ اٹیک روس نے کیا تھا اسرائیل کے اوپر، روس کی جنگ میں، اور پیسا جا رہا ہے غزہ، پیسے جا رہے ہیں فلسطین، پیسے جا رہے ہیں ان کے معصوم بچے، پیسے جا رہے ہیں بزرگ جو گھر سے نہیں نکل سکتے، ان کے اوپر بمباری گر جاتی ہے۔ کیا ہے یہ؟ ڈوب کے مر جاؤ مسلمانوں شرم سے، تم پھر بھی اپنی اس کرسی اور اس سیاست اور اس ریاست کے چکر میں پڑے ہوئے۔ تم لوگ تو آج تک ان کی چیز کو بائیکاٹ نہیں کر پائے ہو ڈھنگ سے، تو تم لوگ کیا اکھاڑ لو گے غزہ کا؟ تم کیا کر لو گے؟ میں پاکستانی ہو کر آج کہتا ہوں کہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں دنیا کے اندر غلام ہوں، میں غلام ہوں، اس دنیا کے اندر میں غلام فیل کرتا ہوں، کیونکہ جو فلسطینیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس میں ہم غلامی کے خاطر ہمارے جو بڑے بڑے دبے ہوئے ہیں، ہڈی کے پیچھے کتا جائے اس طرح جا رہے ہیں بڑے سے بڑے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو تھوڑا سا کمپلیمنٹس میں کرو، اس کو ایسے نہیں کرو۔ ہم آواز اٹھا سکتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، ٹک ٹاک کے ذریعے۔ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر؟ یہ جوانی ہے، یہ جوش کھاتی ہے۔ اگر یہ کل ہمارے ساتھ ہوا تو پھر ہم غلط ہیں۔ پاکستان میں روس، روس، شام، ترکی، ایران، عراق، سعودی عرب، دبئی، فلسطین کی امید سب ان ملکوں میں، سب سے زیادہ ان ملکوں میں ان کی امید ہے کہ وہ آ کر ہمیں بھی بچائیں گے اور ہماری مسجد اقصیٰ کو بھی بچائیں گے۔ لیکن کیا ان کو پتا کہ وہ کتا ہڈی کے پیچھے جائے اس طرح، بلی دودھ کے پیچھے جائے اس طرح یہ جا رہے ہیں ان کے پیچھے، تو کیا بچائیں گے ان کو؟ میں ان کو پیغام دیتا ہوں اگر میری ویڈیو دیکھ سکتے ہو تو تم خود اپنے آپ کو بچاؤ، باقی یہاں تو ہم جنجیروں میں باندھے ہوئے، کھلے ہوئے ہاتھوں میں جنجیریں پہنی ہوئی ہم نے۔